کی رقتیں مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے مناجات افطار پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مناجات افطار، دعائے افطار کا الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی بھی، اسلامی بہنوں کی بھی، جو الحمدللہ عز و جل ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پروگرام ہوتا ہے جس میں الحمدللہ حمد پڑھی جاتی ہے، بیان ہوتا ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر الحمدللہ عز و جل آخر میں مل جل کر دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور افطار کے وقت یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اور مدنی چینل کے نظریے نہ جانے کہاں کہاں لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں، کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم پر کرم فرما دیں، ہمارا بیڑا پار فرما دیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں مناجات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا، یہ چشم نم دیتی ہے صدا، یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے حرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کرو میں طواف حرم، ہر سال کرو رمضان میں کرو، رمضان میں کرو، ہر سال کرو، ہر سال کرو، ہر سال کرو، ہر سال کرو میں طواف حرم، اللہ کرم، کرم میری آنے والی سب نسلیں دیکھے آئے، مولا تیرا گھر دیکھے، میری آنے
کے اسباب عطا ہو، ایسے بہم اسباب عطا ہو، ایسے بہم اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولاً تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی طور پر نیک بنائے، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے، ہماری خلوتیں بھی اچھی ہو جائیں، ہماری جلوتیں بھی اچھی ہو جائیں، ہماری صحبتیں بھی اچھی ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے کہ جہاں نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ نیک اعمال کے جہاں اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں نا، تو وہیں الحمدللہ عز و جل دینی فوائد بھی یہ حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نیک عمل، یعنی بندہ جب نیکی کرتا ہے نا، تو نیک عمل یہ بدن میں قوت یعنی طاقت، اور دل کے اندر نور، اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ نیکیاں جو ہیں، نیک اعمال جو ہیں، بدن میں طاقت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس برا عمل یہ بدن کے اندر کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں کے اندر یہ اندھا پن لاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے موازنہ کیا نیک اعمال کے جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، جبکہ اگر کوئی برا عمل کرے تو اب اسے کیا نقصانات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کا نام ہے حضرت علامہ ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 100 سال کی عمر پائی۔ سبحان اللہ، 100 سال کی عمر پائی، اور اس عمر میں، اچھا اب دیکھیں کہ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ عموماً اس میں عقل کام نہیں کرتی، اعضاء کام نہیں کرتے، قوت مدافعت یہ کمزور ہو جاتی ہے، جسمانی اعضاء یہ کمزور ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 100 سال کی عمر پائی، حضرت علامہ ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، 100 سال کی عمر ہونے کے باوجود آپ ذہنی طور پر بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی بڑے ہی تندرست اور بڑے توانا تھے۔ اچھا، آپ سے اب کسی نے اس صحت کا راز پوچھا کہ حضور اس عمر میں بھی آپ اتنے صحت مند ہیں، اتنے تندرست ہیں، اتنے توانا ہیں، آخر اس میں کیا راز ہے؟ وہ راز ہمیں بتایا جائے۔ اب وہ راز سنیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم سب کے لیے تربیت ہے۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ اب ہے تو بظاہر ایک جملہ، لیکن اس جملے کے اندر ہماری بہت بہترین تربیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، یعنی خود کو نیک اعمال میں لگائے رکھا۔ اس کی برکت سے آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ پاک نے میری جسمانی صلاحیتوں کو میرے لیے باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں، یہ ہے نیک اعمال کا دنیاوی فائدہ۔ اخروی فوائد تو وہ علیحدہ ہیں، وہ تو آخرت میں ملیں گے۔ یہ دنیاوی فوائد ہیں کہ جو گناہوں سے بچ کر نیک اعمال میں لگا رہے، اللہ تبارک و تعالی اسے صحت عطا فرماتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے، اور اس کے دل کو ایک سکون عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ نیک اعمال کی برکت سے بندہ ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے ذہنی الجھن کا شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، بے چین ہیں، ڈر، خوف، گھبراہٹ ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ کرے اگر ہم نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے نا، تو الحمدللہ سبحانہ ہمارا یہ ڈر، خوف،
بے چینی، اضطرابی والی کیفیت، بے سکونی، راتوں کو نیند نہ آنا، یہ سب الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو الحمدللہ ہمیں بھی ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ یہ تو خیر دنیاوی فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے، پھر اخروی جو فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول، جنت، پھر جنت کے درجات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا۔ تو نیک اعمال کے مطابق پیار اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ الحمدللہ سبحان دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں، اور الحمدللہ سبحان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جو ہمیں 72 نیک اعمال کا جو تحفہ ملا ہوا ہے، اللہ کرے ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے نا، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا اچھی ہوگی تو قبر بھی اچھی ہو جائے گی حضور کے صدقے میں، اور الحمدللہ سبحان آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیار اور محترم اسلامی بھائیوں، مناجات سنتے ہیں، پھر اس کے بعد مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا مبتلا، یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا بالا، کس کے در پر میں جاؤں گا مالا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، ہر برس آ کے کاش مکے میں، ہر برس کاش آ کے مکے میں لطف اٹھاؤں طواف کا یا رب، لطف اٹھاؤں طواف کا یا رب، دے شہادت مجھے مدینے میں، دے شہادت مجھے مدینے میں، از پے شاہ کربلا یا رب، قبر میری بنے مدینے میں، قبر میری بنے مدینے میں، تجھ سے ہے یہ میری دعا یا رب، کر دے جنت میں تو
عطار کو عطا یا رب اپنے بدکار کو عطا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب الصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا منزل البركات اللهم يا مجيب الدعوات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم تیرے گناہ گار بنتے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا غفار الذنوب، اے گناہوں کو بخشنے والے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے پیارے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جو مظلوم قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے والدین کو شفا عطا فرما، ہمارے بچوں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان بیمار ہیں جہاں جہاں بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا شافی الامراض یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکلیفیں دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں بے سکونیاں بے چینیاں بے قراریاں سب دور فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکتیں نصیب فرما، محبتیں عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک نیک اعمال کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال پر استقامت نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہمیں ہمارا عبادتوں میں دل لگا دے، نمازوں میں دل لگا دے، نیکیوں میں دل لگا دے، دین کے کاموں میں ہمارا دل لگا دے۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین
ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ تو بے حساب بخش کہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ عاشقان رسول افطار کیجئے اور نماز مغرب کی تیاری کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔